نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے الحمدللہ باقاعدہ درس قرآن ہم شروع کریں گے، جس میں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ شیطان یہ شطن سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں۔ شیطان مردود ہر بھلائی سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ سرکش اور شریر کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے رجیم، دھتکارا ہوا، مردود، ملعون۔ رجیم یہ فعیلن کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ چوری سے کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتا تھا تو اس کو شہاب ثاقب سے رجم کیا جاتا تھا، یعنی مارا جاتا تھا، جیسا کہ آج بھی مارا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر کوئی چوری سے فرشتوں کی بات سن کر بھاگے تو دیکھتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو، بس وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہو جائیں۔ شیطان کو انسان کی تباہی اور بربادی میں ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب یعنی بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے آدمی شیطان مردود کی زد سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ دوسری آیت تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے بہت رحم کرنے والا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور رحمتن سے مشتق ہے، جس کے معنی دل کی نرمی کے آتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ اس کی رحمت تمام مخلوق پر ازل سے ابد تک ہے، یکساں حاوی ہے۔ مثلا بارش، ہوا اور دوسری مہربانیاں نیک اور بد سب پر یکساں ہوتی ہیں۔ یہ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ رحیم بڑا مہربان، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، رحمتن سے مشتق ہے، اس میں رحمان سے کم مبالغہ ہے۔ رحیم سے اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت مراد ہے جو آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگی، جیسا کہ ارشاد ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا خاص انعام فرمائے گا اور ایک نیکی کے بدلے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ لفظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں رؤوف الرحیم آیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اپنے کام بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، تو جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے
جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا حکم تھا، جیسا کہ سورہ علق کی آیت جو پہلی نازل ہوئی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صورت کا جز نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو دو صورتوں کے درمیان فصل کے لیے، امتیاز کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سنن ابی داود میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کے فصل کو نہیں جانتے تھے۔ بسم اللہ کے بہت سے فضائل علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام اللہ تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام اور بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا اور کسی پیغمبر پر نازل نہیں کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیطان پر آسمانوں سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ تو جب بھی قرآن کریم پڑھنا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کا حکم بھی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم ابتدا سے شروع کر رہے ہیں، مطلب ابھی آپ پڑھ نہیں رہے تھے، بس قرآن کریم کھولا اور آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن پڑھتے پڑھتے سورت ختم ہو گئی، اگلی سورت آ گئی، تو وہاں پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے سورت شروع کرنی ہے۔ اور اگر تلاوت قرآن کرتے کرتے بیچ میں کسی سے آپ نے بات کر لی، کسی کو جواب دے دیا، تو جب بات ختم کریں گے آپ دوبارہ شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔